بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک تحریک لبیک کے اندر ایک ٹرینڈ بڑا زور پکڑتے جا رہا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی خطرناک قسم کا یہ ٹرینڈ ہے۔ یا تو وہ سازشی لوگ ہیں یا وہ جانے انجانے میں بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ وہ اتنا خطرناک ٹرینڈ ہے کہ وہ تحریک لبیک کو بند گلی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ جس طرح اس ٹائم پی ٹی آئی اور قومی یوتھ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اللہ نہ کرے مجھے ایسے لگتا ہے کہ لبیک کو بھی کچھ لوگ اسی گلی میں لے کے جا رہے ہیں جس گلی میں تحریک انصاف بند ہو چکی ہے۔ ناظرین، وہ جو جس ٹرینڈ کی میں بات کر رہا ہوں، جس بیانی کی میں بات کر رہا ہوں، یا تو وہ سازشی لوگ ہیں، لیکن میں سازشی تو نہیں کہتا ہوں، میں نام مینشن بھی نہیں کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک یا دو آدمی نہیں ہیں۔ کافی سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر وغیرہ میں بہت سارے لوگوں میں یہ بات سننے میں آئی ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا تو یقیناً آپ اتفاق بھی کریں گے۔ اگر کوئی ایک دو آدمی ہوتا تو شاید میں نام لے بھی لیتا، لیکن بہت سارے لبیک کے جو مخلص کارکن ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ میں ان کو سازشی نہیں کہتا ہوں، کیونکہ سازشی تو ایک یا دو آدمی ہوتا ہے مین، پھر جو عام کارکن ہوتے ہیں ان بیچاروں کو کیا معلوم ہے کہ یہ کوئی سازش ہو رہی ہے یا کیا ہو رہی ہے۔ وہ تو کہتے ہیں یار اس نے بہت اچھی بات کی ہے، اس کے ساتھ وہ اتفاق کرتے ہیں۔ لیکن میں پرسنلی اس کو سازش نہیں کہتا ہوں، میں اس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ انجانے میں بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اور وہ بیانیہ کیا ہے ناظرین؟ وہ بیانیہ ہے کہ ہم سعد رضوی صاحب کے علاوہ کسی کو بھی لیڈر نہیں مانتے۔ اچھا، اس سے پہلے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، ہم اس کے نظریات کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم سعد رضوی صاحب کے پیچھے نہیں ہیں۔ اچھا، ہم ان کی بات تو نہیں کرتے، وہ تو مائنس ہو گئے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب اگر وہ کھڑے ہیں تو وہ الگ ہیں۔ اب ہم بات کر رہے ہیں علامہ سعد رضوی صاحب کی۔ اچھا ناظرین، یہ جو بیانیہ ہے نا کہ ہم سعد رضوی صاحب کو لیڈر مانتے ہیں، کسی کو لیڈر نہیں مانتے، اچھا اس کے اوپر جو علامہ سعد رضوی صاحب کے اپنے الفاظ ہیں، قیمتی الفاظ ہیں، وہ بھی بالکل ویڈیو کی میں ویڈیو ثبوت کے طور پر آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، لیکن پہلے اس کی میں تھوڑی وضاحت کر دوں۔ اچھا، یہ کہنا کہ ہم سعد رضوی صاحب کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، لیڈر کسی کو نہیں مانتے، اچھا یہ الفاظ سمجھیں۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر پارٹی کے اندر ایسی کچھ باتیں ہوں کہ بھئی سعد رضوی صاحب لیڈر اچھے نہیں ہیں یا کسی اور کو لیڈر ہونا چاہیے، ایسی اگر کچھ باتیں پارٹی کے اندر چل رہی ہوں تو پھر تو آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم سعد رضوی صاحب کو لیڈر مانتے ہیں، ہم کسی کو لیڈر نہیں مانتے۔ لیکن ایسی بات پارٹی کے اندر نہیں ہے، میں نے نہیں سنی ہے، کہیں بھی نہیں سنی ہے کہ پارٹی کے اندر کئی سینئر رہنماؤں نے یا عام کارکنوں نے کہیں بھی کسی جگہ میں بھی یعنی کہ یہ کہا ہو کہ جی ہم سعد رضوی صاحب کو لیڈر نہیں مانتے، ہم تو کسی اور کو لیڈر مانتے ہیں۔ تو یہ بات تو ہے نہیں۔ جب یہ بات ہے نہیں تو یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں ہے کہ ہم صرف سعد رضوی کو لیڈر مانتے ہیں اور کسی کو لیڈر نہیں مانتے؟ جب ایک وقت میں ایک لیڈر ہوتا ہے تو یقیناً سب لوگ اس کو مانتے ہیں، لیکن یہ بات کہاں ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ مجلس شورا کے کئی اہم رہنمائیں جن کے اوپر کارکنوں کو اعتماد نہیں ہے، وہ کہتے رہتے ہیں کہ یار فلاں ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی ہم سعد رضوی صاحب کے پیچھے ہیں اور کسی کے پیچھے نہیں ہیں۔ ناظرین، یہ ایک ٹوٹلی سیاسی بیانیہ ہے اور جو انتہائی خطرناک قسم کا بیانیہ ہے، یعنی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والی، یعنی ٹوٹلی جو یوتھیوں کا بیانیہ تھا، یہ وہ یوتھیوں کا بیانیہ ہے کہ آج پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے؟ آج صرف عمران خان کو ہی لیڈر ماننا، آج وہی اس کی بربادی کا ذمہ دار اس کے کارکن ہی بن رہے ہیں۔ کیوں کہ ابھی تک عمران خان کے علاوہ، بلکہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تب بھی اگر جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہے وہ کہتے تھے کہ بھئی عمران خان ہے تو پی ٹی آئی ہے، عمران خان ختم پی ٹی آئی ختم۔ تو اس سے کیا بات ثابت ہوئی؟ اس سے ثابت ہوئی کہ پی ٹی آئی کا کوئی نظریہ نہیں ہے، ان کے کوئی نظریات نہیں ہے، کیونکہ کارکن جو ہوتے ہیں وہ نظریات کے ساتھ ہوتے ہیں اور نظریات تو کبھی نہیں مرتے، لیڈر آتے جاتے رہتے ہیں، مرتے رہتے ہیں، چینج ہوتے رہتے ہیں۔ نظریات کو لے کے جو آدمی جس پارٹی کے چیئرمین جو پارٹی کا بانی ہوتا ہے اس کے نظریات کو اگر وہ لے کے چلتا ہے وہی لیڈر ہوتا ہے۔ تو اب پی ٹی آئی تو ختم ہو گئی، کیونکہ وہ کہتے ہیں عمران خان کے علاوہ بس، یعنی کہ یوتھی جتنے پہ تھے ان کی جو پوری زندگی کا پارٹی کا مقصد تھا وہ صرف عمران خان تھا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے علاوہ تو کوئی پاکستان چلا بھی نہیں سکتا ہے۔
اب جو سعد رضوی صاحب کے بارے میں ایسا کہا جا رہا ہے تو یعنی کہ ختم نبوت، ناموس رسالت یا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نظریہ ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ سعد رضوی ہیں، اگر خدا نہ خواستہ سعد رضوی صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے، یا جیسا کہ سعد رضوی صاحب نے خود کہا ہے فرق بڑیچ کے پروگرام میں کہ بھئی یہ بہت مشکل کام ہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو میرے سے اچھے پارٹی کو چلا سکتے ہیں، بہت محنتی لوگ ہیں، اور مجھے جو خوشی ہوگی کہ اگر وہ مجھے کوئی اور عہدہ دے دیتے ہیں تو میں خوشی خوشی اس سے کام کر سکتا ہوں۔ تو یعنی کہ اگر خدا نہ خواستہ کل کو سعد رضوی صاحب کہتا ہے کہ بھئی میرے سے اچھا یہ آدمی پارٹی چلا سکتا ہے، لہذا پارٹی کے چیئرمین یہ ہے، تو پھر آپ کہیں گے کہ بھئی ہم نہیں چاہتے، یعنی کہ آپ تو بس پھر سعد رضوی صاحب کی انکاری کر رہے ہیں نا، پھر آپ سعد رضوی صاحب کو نہیں مان رہے۔ یا اگر اب سعد رضوی صاحب چیئرمین ہے، وہ پارٹی کا امیر ہے، اور اس نے جو عہدے دیے ہیں جب مجلس شورا کے جو اس کے ساتھ ممبر ہیں، تو آپ ان کے اوپر اعتماد نہیں کر رہے، تو ان کے اوپر اعتماد نہ کرنے کا مقصد ہے کہ آپ سعد رضوی صاحب کی چوائس کے اوپر اعتماد نہیں ہے آپ کو، پھر آپ کو سعد رضوی صاحب کے فیصلوں کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ یہ تو پھر وہی بات ہو گئی نا کہ بھئی سعد رضوی صاحب تو ٹھیک ہے، عمران خان تو ٹھیک ہے، لیکن عمران خان کے جو ارد گرد کے آدمی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بھئی عمران خان کے ساتھ جو ارد گرد کے آدمی ہیں وہ کس نے لگایا ہے؟ عمران خان نے خود لگائے تھے نا، تو پھر عمران خان اچھا کیسے ہو گیا؟ جب عمران خان اپنے ارد گرد آدمی ہی غلط لگا دیے ہیں، یا غلط لگا دیے ہیں، یا اس کو اتنا علم ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ جو آدمی ہیں یا وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں یا مفاد پرست آدمی ہیں یا ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سیاست کر رہے ہیں، مفاد پرست ہیں، تو پھر عمران خان کو لیڈر ہونا ہی نہیں چاہیے جب اس کو معلوم ہی نہیں ہے میرے ساتھ آدمی کون ہے۔ تو سیم اسی طرح حافظ سعد رضوی صاحب کے ساتھ اگر جو مجلس شورا کے آدمی ہیں وہ صحیح نہیں ہے، وہ مخلص نہیں ہے۔ اچھا یہاں میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ اس 14ویں صدی میں کوئی بھی آدمی پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی آدمی بھی فرشتہ نہیں ہے۔ حافظ سعد رضوی صاحب نے خود کہا ہے کہ مجھ سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، میں غلطیوں سے سیکھا ہے، اور ہر آدمی خطا کا پتلا ہے۔ حافظ سعد رضوی صاحب سے غلطیاں ہوئی بھی ہیں اور آگے بھی ہوئیں گی، ایسے نہیں ہے، لیڈروں سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن کیا لیڈر وہ ہوتا ہے جو غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ تو میں جتنے بھی مجلس شورا کے ممبر ہیں میں ان کو کوئی فرشتہ نہیں قرار دے رہا ہوں کہ وہ بالکل فرشتے ہیں، میں حافظ سعد رضوی صاحب کو بھی فرشتہ نہیں، میں تو کسی کو بھی فرشتہ نہیں قرار دے رہا۔ میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب اچھا ہے، مجلس شورا کے ممبر اچھے نہیں ہیں۔ آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، یو پی میں بیٹھے ہوئے ہیں، عرب کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو معلوم پڑ گیا ہے کہ سعد رضوی صاحب کے مجلس شورا کے جو ممبر ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، تو سعد رضوی صاحب کو پتہ نہیں ہے، یا تو آپ سعد رضوی صاحب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، زیادہ سمجھدار ہیں کہ آپ کو ہزاروں میل دور پتہ چل گیا ہے لیکن سعد رضوی صاحب کو پتہ نہیں چلا ہے، یا تو اس کا یہ مقصد ہو گیا نا، یا اس کا یہ مقصد ہو گیا کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے خود اپنے ارد گرد جو آدمی ہیں وہ غلط رکھی ہوئی ہیں۔ جب سعد رضوی صاحب نے اپنے ارد گرد ساتھ آدمی غلط رکھی ہوئے ہیں تو پھر یہ سیاسی بیانیاں دینے کی کیا ضرورت ہے کہ سعد رضوی صاحب کو سلام علیکم لیکن دوسرا کو ہم نہیں مانتے؟ تو اس کا واضح مقصد ہے کہ آپ سعد رضوی صاحب کو بھی نہیں مان رہے، آپ سعد رضوی صاحب کی جو مجلس شورا ہے جو اس کی کابینہ ہے، اور یہ بات بھی آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دوں کہ چاہے کوئی بھی جماعت ہے بشمول تحریک لبیک کے، جو فیصلہ ہوتا ہے وہ لیڈرشپ کا ہوتا ہے، جو امیر ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے، کابینہ ہے جب مجلس شورا ہے اس میں مشاورت ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے، لیکن جو اٹل فیصلہ ہوتا ہے وہ پارٹی کی لیڈرشپ کا ہوتا ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ ہم جی سعد رضوی صاحب کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے، تو یہ واضح ہے کہ آپ سعد رضوی صاحب کو بھی نہیں مان رہے۔ کیوں؟ کیونکہ سعد رضوی صاحب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب سعد رضوی صاحب جیل میں تھے تو یہی سینئر رہنما تھے جنہوں نے، سعد رضوی صاحب کو تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اس کو تو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کے بھائی کو بھی شہید کر دیا گیا، آپ کی فیملی کو آپ کے گاؤں میں بھیج دیا گیا، تحریک لبیک تو ختم ہو گئی۔ سعد رضوی صاحب کا انٹرویو آپ لوگوں نے سنا نہیں ہے؟ تو اس کے بعد ان لوگوں نے جس طریقے سے بھی وہ تحریک چلائی پورے تحریک لبیک کے لیڈرشپ کو، یعنی کہ جتنی سینئر لیڈرشپ تھی تو وہ تو جیل میں تھی، تو ان لوگوں نے سعد رضوی صاحب کو بھی رہا کرایا، جتنے ان کے اوپر کیس تھے وہ بھی ختم کرائے، بہت سارے معاملات حل کیے۔ تو کیا ان کی قربانیاں ایسے غلط ہیں یا وہ صحیح نہیں ہے؟ اور ایسے لوگوں کے بارے میں حافظ سعد رضوی صاحب کیا کہتے ہیں، اس کے اپنے کچھ الفاظ ہیں وہ بھی سن لو۔ زیادہ ان کو ایکٹیو سمجھتا ہوں، جو نیچے لوگ ہیں وہ ایکٹیو ہیں لیکن وہ سٹیج پر نہیں آتے، یہی حسن ہمارا شروع سے رہا ہے پارٹی کا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے بہتر شورا میں لوگ ہیں جو؟ جی میرے سے بہت بہتر لوگ ہیں، اور میں ان کو آج بھی کہتا ہوں کہ آپ یہ مجھ سے لے لیں سربراہی، بہت مشکل کام ہے، لوگوں کو آسان لگتا ہے، بہت مشکل کام ہے سربراہی، بہت مشکل کام ہے۔
नाजरीन, देखा साद रीज़ साहब क्या कहता है। जब फर्क बड़े ने सवाल किया कि साद आप क्या समझते हैं कि आपके अलावा भी पार्टी में कोई ऐसे आदमी हैं जो अच्छे हैं, सीनियर हैं, जो अच्छा काम करते हैं, तो साद रीज़ी साहब ने कहा हैं जो मेरे से भी ज्यादा अच्छा काम करते हैं, बहुत मुखलिस हैं, वो सामने भी नहीं आते और ये ज्यादा मुश्किल काम है। और इसी इंटरव्यू में साद रीज़ी साहब ने कहा है कि अगर मेरी तो ख्वाहिश है कि आप मेरी ये कोई जो मेरी चेयरमैन ही है, ये जो अमीर है, कोई और बन जाए, मुझे तो कोई भी होता अगर मजलिस शूरा देती है तो मैं खुशी खुशी उसके ऊपर काम करूंगा। यानी कि पार्टी का जो अमीर है, जो चेयरमैन है साद रिजवी साहब, वो ये समझता है कि मेरे अलावा भी पार्टी में अच्छे लोग हैं जो पार्टी चला सकते हैं, लेकिन मैं एक कारकुन समझ के मैं कहता हूं कि नहीं जी, साद रिजवी साहब के अलावा कोई भी नहीं चला सकता है। तो नाजरीन, ये बयानियां देना कि साद रिजवी साहब के अलावा पार्टी में कोई नहीं है, कोई बंदा काबिल नहीं है, या कोई आदमी चला भी नहीं सकता है, तो ये अपने पांव पे आप खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, जिस तरह यूथियों ने मारी थी कि इमरान खान के अलावा कोई भी नहीं है। और आज साबित हो गया कि इमरान खान के अलावा कोई भी नहीं है। इमरान खान साइड में होता है तो पीटीआई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसका नाम भी, जैसा कि मेरा शुरू से दावा था कि इमरान खान खुदा न खास्ता मरता है जो साइड में होता है, तो पीटीआई में इतने ग्रुप्स बनेंगे कि पीटीआई की जो ग्रुप्स होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन जो आम कारकुन है वो यानी कि कम पड़ जाएंगे। तो ये हाथ, लेकिन मैं इस चीज से ये समझता हूं कि ये बयानिया गलत है, लेकिन आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।